نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز واجب الاحترام قابل عزت احترام آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے. روزہ ایک ڈھال ہے، جس طرح کہ آدمی اپنی حفاظت کے لیے کوئی دیوار یا کوئی آگے سے کوئی ڈھال بنا لیتا ہے، تو اس طرح یہ روزہ بھی ہمارے لیے گناہوں سے ڈھال ہے. ہمیں گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے. ڈھال کیا مطلب؟ جب تک اس کی حفاظت کریں گے ہم روزے کی. اگر ہم روزے کو روزہ نہیں سمجھیں گے، روزے کے آداب کا خیال نہیں کریں گے، تو پھر یہ روزہ بھی ہمارے لیے یہ ڈھال نہیں بنے گا. تو سب سے پہلی چیز حفاظت کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے. روزے کے حالت یہ آنکھ بہت بڑی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے. اسی آنکھ سے ہی تو سارے گناہ ہوتے ہیں. ہر کام کی بنیاد یہ آنکھ ہے. ہر کام کی بنیاد آنکھ بن جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کریں. اور پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر بھی جا کر کے لگتا ہے اس کا تصور، اس کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتی دل و دماغ میں لا کر کے پیوست کر دیتا ہے، دل و دماغ میں لا کر کے بٹھا دیتا ہے یہ تیر. ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظر کی اچھے طریقے سے حفاظت کریں، یہ بے محل نہ اٹھے. ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، جانتے ہیں کہ غیر محرم کی تصاویر کو دیکھنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے. غیر محرم کو ویسے دیکھنا ہے، غیر محرم سے سلام کر لینا یہ جائز نہیں ہے. اس سے منع کیا گیا ہے. اسلام منع کرتا ہے، قرآن منع کرتا ہے. تو ہمیں آنکھ کی مکمل طور پر حفاظت کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر زبان کی حفاظت. چند چیزوں کی حفاظت بتانے جا رہا ہوں. نمبر 1 آنکھ کی حفاظت ہوگی. نمبر 2 زبان کی حفاظت. زبان یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. زبان سے آدمی بہت بڑے بڑے بول بول بیٹھتا ہے. ایسی بول بولے جاتے ہیں جس سے اگلے بندے کا دل چور چور ہو جاتا ہے. اگلے بندے کا دل بہت زیادہ اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ جو زبان ہے وہ کہتے ہیں کہ جو تیر کا جو زخم ہوتا ہے، تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم دیا ہوا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ. محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے. کتنی چیزوں کی؟ صرف 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے. جو نمبر 1 جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ
نمبر 2 مابین لحیہی، جو اس کی 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان، ان 2 چیزوں کی ضمانت آدمی دیتا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اسمن لہ الجنہ، میں اس محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف 2 ٹکڑے ہیں جسم، ایک شرمگاہ، دوسری زبان۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا ان 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 چیزوں کی حفاظت کریں۔ تو میرے عزیز، یہ شرمگاہ انسان کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اس کی جتنی ہو سکے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور زبان سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم دوسرے کا گلہ کر بیٹھتے ہیں، کسی دوسرے کا شکوہ کرتے ہیں، دوسرے آدمی کی غیبت کرتے ہیں، زبان سے ہوتی ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے بولا جاتا ہے۔ کسی دوسرے آدمی کو برا بھلا کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اسی طرح محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت محمد مصطفیٰ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں کافر ملتے ہیں۔ ایک کافر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم تیز باتیں کرنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ تو محبوب پیغمبر نے کوئی جواب دیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب دیا۔ دونوں مل کر کے اس کافر کی باتوں کو سن رہے ہیں، تو ان تیز باتوں کو سن رہے ہیں۔ لیکن جب معاملہ حد سے بڑھنے جا رہا تھا، وہ کافر بہت زیادہ باتیں کرنے شروع ہو گیا، گالی گلوچ پر اتر آیا، تو تیز باتوں پر اتر آیا۔ اس کی ایک بات کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دے دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ کہا ہے ابوبکر کیا کیا آپ نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے وہ بہت دیر سے تیز باتیں کر رہا تھا، میں برداشت کرنے جا رہا تھا، میں نے برداشت کیا، اس کی ایک بات کا جواب میں نے دیا، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ مجھ سے خفا ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ فرمانے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابوبکر جب تو خاموش تھا، تیری طرف سے اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا ہوا تھا جو آپ کی طرف سے اس کافر کو تم تیز باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ جب آپ نے اپنی زبان کھولی ہے، جب آپ نے اپنا اس کو جواب دیا ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ واپس چلا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اس کو ہم خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایک بات کی ہم اس کو جواباً 10 باتیں سنا دیں۔ اس نے اگر ہمیں تھوڑی سی بات کی تو ہم جواباً کہیں کہ ان کا جواب ہم تو پتھر سے دیں گے۔ میرے عزیز، یہ ہمارا اسلام، یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ ہمارا قانون اجازت نہیں دیتا، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عورت محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ آ کر کے محبوب پیغمبر کے پاس صحابہ کرام اس کو لے کر کے آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ عورت ہے جس نے صبح سے روزہ رکھا ہے، اس وقت بہت پریشان ہے، جان نکلتی جا رہی ہے، سانس بھی تنگ ہو رہا ہے، اس عورت کا روزہ بھی ہے، بہت پریشان ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صحابہ کو، اس کو کہو کہ انگلی منہ میں ڈال کر کے کہہ کرے الٹی کرے۔ اس عورت نے اپنے منہ میں انگلی جو ڈالی، کہہ کے اندر الٹی کے اندر خون کے لوتھڑے نکل آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، اس کا تو
کیا جاتا اس کی زبان اس کی بھی منہ سے خون کے لوتھڑے نکل آئے. ایک اور چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کانوں کی حفاظت. جس طرح شروع میں نے عرض کی کہ آنکھ کی حفاظت، دوسرے نمبر پر زبان کی حفاظت، تیسرے نمبر پر کان کی حفاظت. کانوں کی بھی حفاظت ضروری ہے. قاعدہ کلیہ بتا دیتا ہوں کہ جس چیز کا زبان سے ادا کرنا شریعت کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، اس چیز کا کانوں سے سننا بھی ناجائز اور حرام ہے. مثلا گانا گانا زبان سے جائز نہیں ہے تو اس کا کان سے سننا بھی جائز نہیں ہے. غیبت زبان سے کرنا جائز نہیں ہے، سننا بھی جائز نہیں ہے. کسی کے بارے میں بری گفتگو کرنا یہ زبان سے جائز نہیں ہے تو اس کا کان سے سننا بھی جائز نہیں ہے. کسی کا گلہ شکوہ زبان سے کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا کان سے سننا بھی جائز نہیں ہے. میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو صحیح معنوں میں روزہ بنا کر کے رکھیں، روزے کے آداب کا خیال رکھیں، تمام چیزوں کی حفاظت بقیہ تمام آداب کی بھی حفاظت کریں. اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، ہاتھ برائی کی طرف نہ جائیں، پاؤں ہمارے برائی کی طرف نہ اٹھیں. اس لیے ہمیں سب چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.